بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 32واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ مطالعہ اور آموختہ۔ مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی کتاب کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، اور آموختہ کہتے ہیں پچھلے سبق کو۔ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے، بھروسہ کرو گے، تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے، بلکہ دوسروں کی گود میں لدے لدے پھرتے ہیں۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے اس کو خوب غور سے سنے اور حرف بحرف یاد رکھے۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہیں حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کرو۔ جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے، اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا۔ اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا۔ شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، لیکن خبردار، گھبرانا مت۔ ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی۔ مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں۔ آخر ایسے شہزور چست و چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ مطالعے کے یہ معنی نہیں کہ 1-2 بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے۔ ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے۔ اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک لفظ اور ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ کیسی ہی خفیف بات ہو، اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔
ایسے مطالعے کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو، تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ بٹے۔ چلا چلا کر پڑھنے یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہل قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کے مطالعے سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو ریاضی کا مطالعہ کرو، اس سے بھی طبیعت سیر ہو جائے تو تاریخ و جغرافیہ دیکھو۔ غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کو کام میں مصروف رکھو۔ جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے، اسی طرح آموختے پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت رائے گاہ گیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں رہا۔ تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو اس کی خوب حفاظت کرو۔ جو آج سبق پڑھ چکے ہو اس کو پھر دیکھ لو۔ اسی طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو۔ جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ علمی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ آنے پائے گا۔ دن دونا رات چوگنا بڑھتا جائے گا اور دن اس کو جگت سیٹھ بنائے گا۔ مطالعہ سبق کا غور سے دیکھنا، غور فکر سوچ، تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، ذخیرہ جمع کیا ہوا مال، شہ زور طاقتور، خفیف ہلکا، قیاس اندازہ، مسرت خوشی، سیر ہونا، طبیعت بھر جانا، عوض بدلہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔